السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے اس بات سے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس آیت کی شان نزول یعنی یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ حضرات نے فرمایا، مفسرین نے، کہ یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور قصہ یوں ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہود نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو روم کے عیسائیوں نے عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتس یا تیتوس نام بتایا جاتا ہے، اس کی سربراہی میں شام کے یہودیوں پر چڑھائی کی تھی۔ روم کے نصارہ نے عراق کے مجوسیوں کے ساتھ مل کر ان پر چڑھائی کی اور شام کے یہود کو بہت غارت کیا، بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی، اور بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں خنزیر ڈال دیے اور اس میں گھوڑے باندھ دیے، اور اس کے سارا عبادت کے نظام کو معطل کر دیا، اور اسے نجاستوں سے بھر دیا اور منہدم بھی کر دی اس کی دیواریں۔ اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ سے روکا یہودیوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی مسجد کو ویران کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بیت المقدس اسی طرح ویران رہا اور خستہ حال اور غیر آباد رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب شام فتح ہوا تو آپ نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ فلسطین شام ہی کا حصہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعمیر کروائی، اس کی بیت المقدس کی، اسے دوبارہ آباد کیا۔ اور پھر کسی ایک وقت آیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے پھر نکل گیا، اور پھر 6 صدی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ فتح کیا، اور دوبارہ گویا مسلمانوں کے یہ زیر انتظام آیا، تو اسے دوبارہ آباد کیا گیا۔ تو یہ نصارہ جو عیسائی ہیں، یہ ان پر رد ہے یہ آیت کہ ان کو ظالم قرار دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کون بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں میں رکاوٹ بنے اس بات سے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرے، ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے مفسرین کا کہ یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے بارے میں۔ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کو یہ خواب دیکھ کر کہ آپ اور آپ کے اصحاب عمرہ کر رہے ہیں، کچھ سر منڈوا رہے ہیں، کچھ بال کٹوا رہے ہیں، یہ خواب دیکھ کر آپ عمرے کے ارادے سے مدینہ سے مکہ گئے، تو اہل مکہ نے، مشرکین نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر سے ہی جبراً واپس کر دیا، ضد کر کے، اور رکاوٹ بنے، اور اس رکاوٹ کے نتیجے میں پھر مذاکرات ہوئے جن کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس سال انہوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا اور آپ کے اصحاب کو، اور اس طرح وہ لوگ رکاوٹ بنے تھے۔ تو یہ فرمایا حضرات مفسرین کے میں سے ایک جماعت نے
کہ اس آیت کا مصداق مشرکین مکہ ہیں جو رکاوٹ بنے تھے حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ مسجد حرام میں جا کر اللہ تعالیٰ کا نام لے. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں رد یہود پر ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا ہمارا، یہ ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ سے کعبہ بنایا گیا مسلمانوں کا. جب قبلہ کی تعویل ہوئی اور تبدیلی ہوئی تو یہودیوں نے اس پہ بڑے اعتراضات کیے کہ وہ قبلہ بدل کے کعبہ قبلہ کیسے بن گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی دل و دماغ میں شکوک و شبہات کے کانٹے بونے لگے. گویا وہ اسلام سے پھیرنا چاہتے تھے لوگوں کو، اور اس طرح وہ مسجد نبوی کو غیر آباد کرنا چاہتے تھے. تو بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے یہود مراد ہے. تو گویا آیت سے میں رد ہو عیسائیوں پر جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا، منہدم کیا، یا مکہ کے مشرکوں پر جنہوں نے مسجد حرام میں طواف اور نماز سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، یا یہود مراد ہوں جنہوں نے مسجد نبوی کو غیر آباد کرنے کی کوشش کی. جو بھی ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا کسی کا، بلکہ ایک اصولی بات کی، اور یہ اصولی بات قیامت تک کے لیے ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے. جو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں رکاوٹ ڈالے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور ان کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرے، ویران. یہ حکم عام ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اگر کوئی اسلام کا دعوے دار اور مسلمان یہ کام کرتا ہے، مسجد کی آبادی میں رکاوٹ بنتا ہے. مسجد کی آبادی سے مراد وہاں نمازیوں کا آنا جانا، ان کی تعداد کی کثرت ہے. اگر کوئی شخص اپنے عمل سے ان نمازیوں کے لیے مشکلات کھڑی کرے، یا وہاں ذکر و تلاوت کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے، یا اس کی تعداد کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہوں، وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. اور یہ رکاوٹ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. مسجد کے قریب ایسا شور و شغب کرنا جس کی وجہ سے نمازیوں کے نماز میں خلل آئے، اور یا ذکر و تسبیح کرنے والے اس شور سے متاثر ہوں اور ان کی یکسوئی میں فرق پڑے، اور وہ رفتہ رفتہ مسجد سے گویا بھاگنے لگیں. تو یہ سب اس کے اندر اس کے مفہوم میں داخل ہے. اور اسی طرح علماء نے یہاں تک لکھا کہ مسجد کے اندر جب نماز کے اوقات میں تمام لوگ اپنے ذکر و تسبیح نماز میں مصروف ہیں، مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے تلاوت کرنا، جس سے دوسرے لوگوں کے اس اطمینان اور یکسوئی اور ان کی اس پڑھائی میں خلل آئے، وہ بھی اس مضمون میں داخل ہے کہ یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی مساجد کی آباد کاری سے روکتا ہے اور لوگوں کے لیے رکاوٹ. یعنی اس میں بات اچھی ہو یا بری، جو بات مسجد کو آباد کرنے والوں کی اس آبادی میں خلل ڈالتی ہے، وہ بات کیسی ہو، وہ ناجائز اور حرام ہے. اس لیے علماء نے جب مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں، اپنے اپنی عبادت میں مصروف ہوں، اونچی آواز سے تلاوت کرنے کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے اونچی آواز سے ذکر کرنے کو. ہاں اگر مسجد خالی ہے اور کوئی آدمی تنہا ہے تو پھر وہ تلاوت بالجہر بھی کر سکتا ہے اور ذکر بالجہر بھی کر سکتا ہے، پھر اس سے اس کی اجازت ہے اس شخص کے لیے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس بات سے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے تو ان لوگوں کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی مسجد میں داخل ہونے کا ادب یہ تھا کہ دل پر ایک ہیبت طاری ہو کہ میں ایک بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بلند بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو وہاں لرزاں و ترساں جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو مسجدوں میں. لہم فی الدنیا خزی،
ایسے لوگوں کے واسطے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے واسطے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں تک ناظرین 114 آیات ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے ہم اللہ کے حکم سے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔